نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عليه الصلاة والسلام أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبو محمد ہے اور خدا کی ران آئی. معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکیرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مخلوق بھی ہے. ہاں، میں آج تجھے محسن اعظم کی داستان دلخراش اور قصہ دلنواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیرا ہوا تار ہٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. گردے کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشاں تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتے ہوئے انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا. مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلم کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ حضرات، اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا اور کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر تشدد کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مغلوب کون تھا، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی اور کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا وہ حضور اکرم محسن اعظم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے شواہد و دلائل موجود ہیں.
بتاؤ اس خزاں نصیب و حکمہ زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی؟ تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کس نے کی؟ نفرت کی آندھیوں کی شمع الفت کس نے جلائی؟ مساوات کا عالم کس نے بلند کیا؟ خدا نے رنگ و خوبت پیشہ کس نے چلایا؟ اخوت کی جاگیری کی بنا کس نے ڈالی؟ معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق کس نے عطا کیا؟ مظلوم عورتوں کو باعزت مقام کس نے دیا؟ گالیاں سن کر دعائیں کس نے دی؟ سنگباروں کی ہدایت کے لیے کون تڑپا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.